السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ثانی ٹی وی، اور اس وقت جو آپ کے اسکرین پہ جو ٹائٹل چل رہا ہے یہ دراصل ایک کتاب ہے، دجال، یکجا 3 جلد، تالیف ہے مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب کی۔ آگے چلتے ہیں اس کتاب میں۔ دجال کون، کب، کہاں، احادیث کی عصری تطبیق، دعوت فکر، لاحلہ امر و تدابیر، محدودیات، دجالیات، مسیحیات۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دجال کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو معلومات ہو، اور اس وقت اب دور حاضر میں کہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، دجالیت ہمارے کہاں تک پہنچ چکی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ کتاب رجب 1431 ہجری جون 2010 میں یہ شائع ہوئی، تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ 2010 اور اب کیا چل رہا ہے، 2021 فہرست ہے۔ ہم آگے چلیں گے۔ انتصاب، یہ پوائنٹ کی بات ہے، ان اہل ایمان کے نام جو دجالی فتنے کے ہم نواؤں کے غیر معمولی اقتدار، نیز قدرتی قوانین و وسائل پر ان کے ہمہ گیر عالمی قبضے کے باوجود ان کے سامنے سر جھکانے پر تیار نہیں، اور ایمانی زندگی کے ساتھ جینا اور اسی پر مرنا چاہتے ہیں۔ کیا بات ہے! دجال یا فتنہ دجال، اس میں اشاعت کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اس کے سوال و جواب ہیں، اور کچھ شیاطین کے بارے میں ہے، رحمت الہی کی جستجو، حکایات و شکایات۔ یہ کتاب کے ایڈیشن کے متعلق ہے۔ اسرائیل کی تباہی کے آغاز کے حوالے سے جو 2012 کی تاریخ پیش کی گئی تھی، اس کا بھی اس میں وضاحت کی گئی ہے جو آگے آئے گی۔ اور یہ بات اول و آخر، اس کو تھوڑا پڑھا جائے کہ اس کتاب کی تنصیب کا اول و آخر مقصد تذکیر تھا، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کو رجوع اللہ کی دعوت اور اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی ترغیب جو تاریکی کے دیوتا کی سربراہی میں سچے اور مہربان خدا کے خلاف اور شیطان مردود کی حمایت میں برپا کیا جائے گا۔ انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ غیر معتدل مزاج، نفسیاتی مریض، ذہنی اب نارمل اور احساس برتری کی ماری ہوئی قوم یہود نے انسانیت کو خدا کے راستے سے ورگلانے اور شیطان کے غیر انسانی راستے پر چلانے کے لیے بڑے منظم طریقے سے اور بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ جو کوششیں کی ہیں، اس تحقیقی کام کا مقصد ان ابلیسی کوششوں کو بے نقاب کرنا تھا۔ ان کوششوں کا مقصد یہ تھا کہ سچے مسیح جناب سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دشمن جھوٹے مسیح اور دجال الاکبر کا رستہ ہموار کیا جائے، اور وہ موزوں حالات مہیا کر دیے جائیں جن میں مسیح الکذاب یعنی دجال کا خروج ممکن ہو سکے۔ اور ان کوششوں کو بے نقاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کو جو مسلم یا غیر مسلم پڑھے وہ آنے والے وقت کی سنگینی سمجھ سکے، وہ شیطان کے دربانوں کے مقابلے میں رحمانی لشکر و مجاہد بن سکے۔ اس وقت سے پہلے جب ہم کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں گے، جب ہمیں نیو ورلڈ آرڈر دجال کے عالمی شیطانی نظام میں جکڑ لیا جائے گا، ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے۔ اب بھی وقت ہے، ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہمیں نیند کے دوران ہمیشہ کی نیند سلا دیا جائے۔ ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے۔ دشمن ہمیں دین اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے،
ہمیں ہر قیمت پر دین کی تعلیمات سے چمٹ جانا چاہیے اور دشمن کا پھینکا ہوا گولا اسی کی طرف واپس پھینک کر اپنے بھائیوں کو بھی جو دین سے دور ہو چکے ہیں سب مسلمان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کے ہر کام پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جس کا ہر قدم دجال کے سائے سے بچتے ہوئے اللہ کی رحمت کی تلاش میں اٹھتا ہے۔ اکابر کے سائے تلے یہ موضوع کے متعلق اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ موضوع تو بہت ہی جتنا بھی پڑھا جائے کم ہے، انسان پڑھتا جاتا ہے اور سمجھ آتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں یہاں سے اتفاق میں اختلاف۔ یہاں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اس وقت دنیا میں موجود 3 بڑے آسمانی مذاہب، اسلام، یہودیت، عیسائیت کے ماننے والے، جو دنیا کی غالب اکثریت بھی ہیں، ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہوگی۔ ہر آسمانی ملت میں اس مسیح موعود کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن اس اجمالی اتفاق کے بعد تینوں ملتوں میں سے اس کی تفصیل میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل اسلام حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے اسلام سے نزول کے منتظر ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی دنیا میں صلیب کی عبادت موقوف اور اس پلید جانور کا گوشت کھانا بند کر دی جائے گا۔ جزیہ غیر مسلموں سے لیے جانے والا ٹیکس ختم کر دیں گے کیونکہ کوئی غیر مسلم باقی نہیں رہے گا، اور دنیا بھر میں عادلانہ اسلامی شریعت قائم کریں گے۔ عیسائی حضرات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منتظر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے کے 3 دن بعد آسمان پر لے جائے گئے اور پھر آخری زمانے میں نازل ہو کر غیر عیسائیوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس دوران عیسائی حضرات آسمان کے بالاخانوں میں بیٹھ کر غیر عیسائی انسانیت کے خاتمے کا مشاہدہ کریں گے، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک صحیح و سالم آسمان پر لے گئے۔ یہودی ان کا بال بھی بیکار نہیں کر سکے۔ پھر قیامت کے قریب آپ آسمان سے نازل ہو کر یہودیوں کا خاتمہ کریں گے، اور یہودیوں کے ساتھ وہ عیسائی جو صہیونی عیسائی بن کر یہودیوں کے مددگار تھے، ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ بقیہ رحم دل و ہمدرد عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے۔ یہودی جس شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں وہ ان کے عقائد کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے القائم المنتظر ہے، اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اس کی بدولت تمام دنیا پر حکومت کریں گے۔ مسیح یعنی مسیح الدجال، مسیح الشر و ضلالت کی آمد پر عالمی یہودی ریاست قائم ہو جائے گی۔ تمام غیر یہودی یہودیوں کی اطاعت قبول کر لیں گے، اور یہودی ان میں سے صرف اتنے افراد کو زندہ چھوڑیں گے جتنوں کی وہ اپنی خدمت کے لیے ضرورت محسوس کریں گے۔ آخری معرکہ۔ ان تینوں امتوں کے نظریات میں یہ بات بھی مشترک ہے کہ مسیح کے ذریعے انسانیت کو نجات ملنے سے پہلے کرۂ ارض پر ایک زبردست اور تباہ کن جنگ برپا ہوگی۔ اس معرکہ عظیم جنگ میں، جسے المعارک یعنی جنگوں کی ماں کہا جاتا ہے، کم از کم 2/3 انسانی آبادی ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ زندہ بچ جانے والے 1/3 لوگ اس دنیا پر بلا شرکت غیر حکومت کریں گے۔ اب وہ 1/3 قوم کون ہوگی اور دنیا پر کس نظریے کے تحت حکمرانی کرے گی، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اور یہ فیصلہ فلسطین کے قریب ہرمجدون کی وادی میں ہوگا، جسے اہل مغرب ارمگدون کہتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی دونوں اس فیصلہ کن معرکے کی زبردست تیاری کر رہے ہیں، صحیح یہ ہے کہ کر چکے ہیں، اور صرف ایک قیامت خیز دھماکے کے منتظر ہیں جو معاذ اللہ گنبد صغرا کے انہدام پر ہوگا، کیونکہ ان کے فرسودہ نظریات و منگھڑت مذہبی داستانوں کے مطابق ہیکل کی منسار شدہ عمارت گنبد صغرا کے نیچے ہے۔ جبکہ گنبد کی بنیادیں اکھڑ کر ہیکل کے آثار برآمد ہوں گے تو مسیح نکل آئے گا،
اور اس کی آمد پر غیر یہودیوں کا وہ قتل عظیم برپا ہوگا جس کے بعد غیر یہودی و عیسائی انسانیت خصوصاً اہل اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اہل مغرب یہودی یا عیسائی بلا شرکت غیر اس قرآن کے حکمران ہوں گے۔ واحد راہ نجات اس اعتبار سے آج کی دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑی ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب مغرب و مشرق اس جنگ کی آگ میں جھونک دی جائیں گے۔ فرق اتنا ہے کہ اہل مغرب نے اس کی تیاری کر رکھی ہے، اور وہ لوگ خود کو مادیت پسند کہلواتے ہیں اور غیبی حقائق و پیش گوئیوں کے قائل نہیں سمجھے، لیکن انہوں نے در پردہ تورات و انجیل و تلمود کی تحریف شدہ پیشن گوئیوں کے مطابق خود کو تیار کر لیا ہے، جبکہ اہل مشرق آتش فشاں کے دہانے پر کھڑے ہو کر بھی اس ہولناک انفجار سے بے خبر ہیں جس کی ان کے نبی پاک الصادق المصدق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور ان کی دی گئی اطلاعات حرف بحرف پورا ہوتے ہوئے مکمل ہونے کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ یہ کتاب اہل اسلام کی خدمت میں دعائی ہے، فریاد ہے، منت وزاری اور جانہ اطلاع ہے۔ مغرب سے اٹھنے والا طوفان عنقریب ہم پر چڑھ دوڑنے والا ہے۔ ہمیں اپنے نجات دہندہ قائدین حضرت مہدی و حضرت مسیح علیہ السلام کی معیت میں ایمان راستے و عمل صالح اپناتے ہوئے جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یہی واحد پہلی اور آخری متعین راہ نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور قیامت سے پہلے جو قیامتیں ہماری منتظر ہیں ان سے سرخروئی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ باب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے، محدودیات، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ محنت پسند آئے گی، کیونکہ یہ میں بہت محنت سے کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ اس وقت ہم بحیثیت قوم پاکستانی مسلمان ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج ہر جگہ مسلمانوں کو بکھیر دیا گیا ہے، اپنے مسئلوں میں پھنسا دیا گیا ہے، یہاں تک کہ حج تک کی عبادت کو روک دیا گیا ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ سب کیا دجالیت ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم آنے والے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ رہنمائی حاصل کریں گے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والا جو بھی نیا نوٹیفیکیشن ہوگا آپ کو ملے معلومات کا۔ اور آخر میں پھر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، اور یہی اس کا حل ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جتنا بھی اس میں اپنے آپ کو انوالو کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے۔ تو مجھے تو یہی نظر آیا بھائی کہ میں کم از کم اس کتاب کے ذریعے ہی آپ لوگوں کی اپنی رہنمائی کروں، اور جتنا ہو سکے میں کروں کوشش۔ تو امید ہے کہ یہ اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ جتنا کلک کریں گے، لائک کریں گے، تو یوٹیوب جو ہے پھر یہ زیادہ پاپولر ہوگا، تو ہر کوئی اس کو دیکھے گا، تاکہ، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔